السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب دوست احباب جو ابھی تک کلاس میں شامل ہو چکے ہیں بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کا وتیرہ ہے کہ ہم کلاس سے پہلے ایک حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ حدیث بہترین حدیث ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ابن آدم من ترک الحسد استراحہ، اے آدم کے اولادو جس نے حسد کرنا چھوڑ دیا اسے آرامش ملے گی۔ حسد وہ بری خصلت ہے جس کے اسلام زیادہ مذمت کرتا ہے، اور حدیثوں میں ہے کہ ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطبہ۔ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد ہماری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا حسد جیسی بری خصلت سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ وَمَنِ اجْتَنَبَ الْحَرَامَ خَلَّصَ دِينَهُ، جو گناہوں سے حرام سے پرہیز کرتا ہے وہ اپنے دین میں مخلص ہوتے جاتا ہے، اس کے ایمان کامل ہوتے جاتا ہے۔ وَمَن تَرَكَ الْغِيبَةَ ظَهَرَتْ مُحَبَّتُهُ فِي الْقُلُوبِ، جو غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ غیبت بھی بہت بری خصلت ہے جس کے بارے میں قرآن میں صاف صاف لفظوں میں کہا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی ہم اور آپ کو چاہیے کہ غیبت جیسی بری خصلت سے پرہیز کریں۔ فرماتے ہیں من اعتزل عن الناس سلم منہ، جو لوگوں سے دوری اختیار کرے وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی برے لوگوں سے، بد اخلاق لوگوں سے، ظالم اور ستمگر لوگوں سے انسان دوری اختیار کرے گا تو ان کی برائیوں سے، ان کے ظلم سے وہ محفوظ رہے گا۔ من قل کلامہ کمل عقلہ، جس کی باتیں کم ہو جائے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل کامل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ مراد چپ ہو جانا نہیں ہے، یعنی ناپ تول کے بات کرنا، جو ضرورت ہے، جو احتیاج ہے اس کے حساب سے بات کرنا مراد ہے۔ یہاں پہ بیہودہ بغیر ضرورت کے نہ بولے، انسان حق بات کریں، ضرورت کے مطابق بات کریں۔ اگر انسان یہ کرنا شروع کر دیں تو کمل عقل ہو، اس کی عقل کامل ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے من رضی من اللہ بالقلیل من الرزق رضی اللہ عنہ بالقلیل من العمل، جو انسان خدا کے دی گئی رزق و روزی پر راضی ہو جائے، جو کم رزق و روزی نعمت جو اسے ملی ہے اس پر اگر راضی ہو جائے، جتنی بھی نعمت خدا کی طرف سے ملی ہے اس پر راضی ہو جائے، خدا بھی اس کے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اسی پہ خوش رہیں، اسی پہ راضی رہیں، جو آسائش دی ہے، جو علم دی ہے، جو فیسلٹیز دی ہیں اسی پہ ہم اور آپ راضی ہو جائیں تو خدا ہمارے اور آپ کے قلیل عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ روایت ہم سب کے لیے مفید رہے، بہت مفید روایت ہے اور بہترین روایت ہے کہ اگر ہم اور آپ اس پر عمل کرنا چاہیں۔ خدا ہم اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم حسد کرنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، حرام کاموں سے اجتناب کریں، برے لوگوں کے ساتھ ہم نشینی کرنا چھوڑ دیں اور بیہودہ بغیر ضرورت کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور خدا کے دی ہوئی قلیل روزی پر راضی رہیں تاکہ خدا ہمارے اور آپ کے قلیل عمل پر راضی ہو جائے۔ ہماری گفتگو آج جو ہم اور آپ گفتگو کریں گے وہ میٹرلزم کے بارے میں، مادیت اور مادہ پرستی کے بارے میں۔ میٹرلزم وہ عقیدہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں صرف مادہ ہی وجود رکھتا ہے اور مادہ ہی حقیقت ہے، مادہ کے علاوہ باقی ساری چیزیں غیر واقعی اور غیر حقیقی ہیں۔ میٹرلزم فکر بھی یورپ کے باقی افکار کی طرح رونیسانس کے بعد اور انلائٹمنٹ تحریک کے بعد اور ریفارمیشن تحریک کے بعد وجود میں آئی ہے۔ میٹرلزم فکر جو ہے دو مکتب فکر پر تقسیم ہوتی ہے، میکینیکل میٹرلزم اور ڈیالیکٹک میٹرلزم۔ میکینیکل میٹرلزم کو فوریباخ آلمانی فلسفر نے وجود میں لایا تھا، اور ڈیالیکٹک میٹرلزم کو کارل مارکس جو آلمانی فلسفر، اقتصاددان اور مورخ تھا، اور انگلس، ان دونوں مفکر نے مل کے مارکسیس
نے اور انگلش نے مل کر ڈیالیکٹک میٹریلزم کو وجود میں لایا ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ مبانی ہیں، الگ الگ اصول ہیں، لیکن ان دونوں کے مشترکہ اصول ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یعنی مادیات کے پرنسپلز آف میٹریلزم کیا ہے؟ پہلا اصل ان کا یہ ہے کہ مادہ ہی اصل ہے، یعنی وجود مادے کے مساوی ہے۔ ایگزسٹنس از ایکول ٹو میٹر۔ دنیا میں مادہ اور مادیات کے علاوہ کوئی اور چیز جو وجود رکھتی ہو نہیں ہے، صرف اور صرف مادہ ہی ہے۔ دوسرا ان کیا ہے؟ یہی میٹر، یہی مادہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی نے وجود میں نہیں لایا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اس کائنات کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے۔ یعنی آپ اور ہم کہیں کہ اس کائنات کا کیا مقصد ہے، میٹریلزم کہیں کیا کوئی مقصد نہیں ہے، ایک ایکسیڈنٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے، اور یہ خود بخود وجود میں آیا اور ہوتا ایسے ہی وجود میں آتا رہے گا، اس کا کوئی مقصد اور کوئی ہدف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا جو اصول ہے وہ ہے کہ کائنات کے موجود جتنے بھی موجودات کائنات میں وہ ایک دوسرے کے علت اور معلول ہیں۔ یعنی ان لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ کائنات کی بہت چیزیں جو ہیں کاسٹ اور ایفیکٹ کی بنا پر ہیں، علت اور معلول کی بنا پر ہیں، لیکن یہ علت و معلول خود کائنات کی چیزیں ایک دوسرے کے لیے علت و معلول ہیں۔ کوئی دوسرا خالق خدا نہیں ہے جس نے اس کو وجود میں لایا، نہیں، یہ خود ایک دوسرے کے لیے، جس طرح دانا پودے کے لیے، پودا پھل کے لیے، اور دانا درخت کے لیے، درخت پھل فروٹ کے لیے علت و معلول ہیں، ویسے ہی کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے علت و معلول ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ آخری اصول جو بیان کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جو اوتھینٹک اور معتبر علم وہ علم ہے جو علم تجربے کے ذریعے اور حس کے ذریعے حاصل ہوں، یعنی جو ہمارے لیبارٹری میں لے جائیں اور ہم لوگ اسے تجربہ کریں، ٹرائل اور ایرر کے پروسیس کو پر چلائیں، پھر اس کے بعد جو نتیجہ ملے گا وہ علم ہے، یا حس کے ذریعے، سینس کے ذریعے، جسے ہم آنکھ کے ذریعے دیکھ کر، کان کے ذریعے سن کر، زبان کے ذریعے چکھ کر، ناک کے ذریعے سونگھ کر، ہاتھ کے ذریعے لمس کر کے جو علم حاصل کرتے ہیں وہی معتبر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وے آف نالج اور راہ علم نہیں ہے، یہی معتبر ترین علم ہے۔ خیر، یہ ان کے اصول ہیں جس پہ آپ دقت کیجیے گا۔ میٹریلزم کیوں وجود میں آئی؟ کہ میٹریلزم کے موقع پر یا اس دوران ایک فکر تھی آئیڈیالزم، ایک مکتب فکر تھی آئیڈیالزم۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انسان ہی واقعیت ہے، اور باقی انسان سے ہٹ کے علاوہ انسان کا کھانا، انسان کا پانی پینا، دوسری چیزیں سب کیا ہیں؟ وہ خیال ہیں، واقعیت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں وہ خیال کر رہے ہیں ہم لوگ، حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جو چیز واقعیت ہے وہ صرف انسان ہی ہے، جو ہم ہی ہیں۔ خیر، آئیڈیالزم کے مد مقابل میں میٹریلزم آئی۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، انسان ہے، درخت ہے، پتھر ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن سے باہر ہیں، خیال سے باہر ہیں، لیکن واقعیت رکھتی ہے۔ اس فکر کے مد مقابل میں، آئیڈیالزم فکر کے مد مقابل میں، یہ میٹریلزم فکر وجود میں آئی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تفصیل سے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جوان سننے والے اور آپ تمام کلاس میں موجود جوان جو ہیں سمجھ سکیں اور بہتر طریقے سے انالائز کر سکیں کہ واقعاً میٹریلزم ہے حقیقت میں کیا چیز۔ دیکھیں، میٹریلزم کے یا مادہ پرستی کے پہلا اصل یہ تھا کہ وجود اگر کوئی چیز موجود ہے وہ صرف مادہ ہے، مادے کے علاوہ آپ کہیں کہ جو مادے سے ہٹ کر موجودات ہے ان کو تسلیم نہیں کرتے، غیر مادی چیزوں کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ اب مادی چیزوں کو یہ لوگ جو تولتے ہیں، ناپتے ہیں، تو وہ یا کبھی طول اور عرض کے ذریعے، یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی کے ذریعے کسی چیز کو پتہ کرتے ہیں، یا کمیت اور مقدار کے ذریعے، یا تقسیم کے قابل ہوتی ہے، یعنی وہ اس چیز کو آپ مختلف چیزوں میں ٹکڑا کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ مادی چیزوں کو پرکھتے ہیں، مادی چیزوں کو تولتے ہیں، مادی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب اس بیس پر آپ مجھے بتائیے، خدا، فرشتے، جن، پری، نور، بجلی، میٹا فزک اور معنویات، معجزات، ان چیزوں کا یہ لوگ کہتے ہیں چونکہ نہ خدا کو طول اور عرض و عمر میں تول سکتے ہیں، نہ گن سکتے ہیں، نہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ فرشتہ ایسا ہے، نہ نور ایسا ہے، نہ پری ایسا ہے، نہ جن ایسا ہے، لہٰذا معنویات اور میٹا فزک چیزیں بالکل غیر واقعی ہیں، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی یہ ساری چیزیں میٹریلزم فکر کی بنا پر دقیانوسی باتیں ہیں، غیر واقعی باتیں ہیں۔ ان کا دوسرا اصل کیا تھا؟ مادہ ازلی اور ابدی ہے، یعنی مادہ ہمیشہ سے ہے، مادہ ہمیشہ رہے گا۔ میٹر از انٹرنل۔ کیا مطلب؟ یعنی مادے کا کوئی خالق نہیں ہے، مادے کا کوئی علت نہیں ہے، کاس نہیں ہے، مادہ خود سے ہے۔ اسلامی فلسفے کے مطابق اس کا کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔
تیسرا ہے کائنات کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات بنی کس سے ہے؟ میٹر سے. میٹر خود کیا ہے؟ مادہ. مادہ بے شعور ہے، بے ارادہ ہے، جاہل ہے. تو بے شعور اور بے ارادہ کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. جس کے پاس نہ شعور ہو نہ ارادہ ہو اس کا کوئی ہدف نہیں ہوتا. لہٰذا کائنات کا بھی کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے. کیونکہ کائنات وجود میں کس سے؟ مادے سے. یعنی یہ اس کے ذریعے سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ کائنات کا مادہ ہے. مادہ کا کوئی ہدف نہیں ہے تو کائنات کا بھی کوئی ہدف نہیں ہے. کائنات کے موجودات ایک دوسرے کے لیے علت ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کائنات کے وجود میں لانے کے لیے کوئی دوسرا کائنات سے ہٹ کر کوئی کاس ہو، کوئی علت ہو، وہ کوئی نہیں ہے، کوئی خالق ہو اس کا. یعنی اس کو انکار کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ یہی ہے. کائنات کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے لیے علت ہیں. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دانہ جو ہے درخت کے لیے علت ہے، درخت پھل کے لیے علت ہے. اسی طرح جتنے بھی فزک اور کیمسٹری کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول ہیں. یعنی جتنی بھی طبعی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے علت و معلول ہیں. لیکن جو فزکس کے علاوہ میٹا فزک علت اور معلول ہوں ان کو یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو معتبر ترین علم ہے وہ علم تجربی ہے، وہ علم حسی ہے. علم عقلی، علم وحی، ان کو یہ تسلیم نہیں کرتے. اگر ہو تو یہ غیر معتبر ہیں، غیر واقعی ہیں، ایسا کہتے ہیں. خیر یہ ان کے اصول ہیں جس کو میں نے سوچا کہ تھوڑا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں. اب آئیے اسلام اس موقف کو کیسے بیان کرتا ہے. مثلا مادیت کہتے ہیں ان کا اصل کیا ہے؟ ان کے یہاں مادہ ہی اصل ہے، مادہ ہی وجود ہے، ایگزسٹنس از ایکول ٹو میٹر ہے. لیکن اسلام آ کے کیا کہتا ہے کہ ایکول ایگزسٹنس آف فزکس اینڈ میٹا فزکس. یعنی آپ موجود کو ہم فزکس اور میٹا فزکس دونوں تسلیم کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں موجودات مادی موجود بھی ہیں، غیر مادی موجودات بھی ہیں. فرشتے ہیں، جن ہیں، وہ مادی نہیں ہیں لیکن ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، خدا کا وجود ہے. لہٰذا غیر مادی موجودات کا بھی اسلام تسلیم کرتا ہے، جو میٹرلزم فکر اسے تسلیم نہیں کرتی. مکتب میٹرلزم کہتا ہے کہ مادہ ازلی و ابدی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. میٹر از انٹرنل. لیکن اسلام آ کے کیا کہتا ہے؟ نہیں، مادہ فانی ہے، ختم ہونے والی شے ہے. یعنی دنیاوی زندگی خود فانی ہے اور ہمیشگی نہیں ہے. تو جس سے دنیا بنی ہے وہ بھی فانی ہی ہے. میٹرلزم کی نگاہ میں کائنات کا کوئی ہدف و مقصد نہیں ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں کائنات کا ہدف و مقصد ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی نگاہ میں کائنات کو وجود میں لانے والا خالق خدا ہے، اور وہ خدا علیم ہے، حکیم ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس بنا پر کائنات کا ہدف و مقصد ہے. چونکہ جو بھی حکیم کوئی بھی کام کرتا ہے وہ بیہودہ نہیں کرتا، وہ ہدف و مقصد کے لیے کرتا ہے. تو خدا نے اگر اس کائنات کو، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، انسانوں کو، آکسیجن کو، ہائیڈروجن کو، جتنے بھی کائنات میں موجودات ہیں، ان سب کو وجود میں لایا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. یہ بے ہدف نہیں ہے. لیکن میٹرلزم کی نگاہ میں یہ سب بے مقصد ہے، ان کا کوئی ہدف نہیں ہے. ایک ہے کہ کائنات کے موجودات ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول ہیں. ان لوگوں نے کہا جتنے بھی جو بھی چیز موجود ہیں وہ سب کے لیے ایک دوسرے کے لیے علت اور معلول ہیں. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، جتنے بھی مادی موجودات ہیں ان کے لیے مادہ جو ہے، مادی موجودات ایک دوسرے کے لیے علت و معلول قرار پا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی میٹا فزک چیزیں بھی اس کے لیے علت قرار پا سکتی ہیں. اور اسلام چونکہ فزکس اور میٹا فزکس، مادہ اور غیر مادی چیزوں کو سب کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ بہت سے موجودات ایسے ہیں جن کا مادی علت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے غیر مادی چیزیں خود ان کے لیے علت و معلول قرار پاتی ہیں. لہٰذا اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تم صرف کائنات کو محدود مت کرو صرف فزکس موجودات کے ساتھ، بلکہ غیر فزکس موجودات بھی اس کائنات میں موجود ہیں جن کے لیے علت و معلول غیر فزکس ہے، یعنی میٹا فزک ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے میٹرلزم کہتا ہے کہ ہمارے پاس وے آف نالج صرف علم تجربہ اور علم حس ہیں، وہی معتبر ہیں، وہی یقینی ہے، اسی پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی چیز سائنس اور ایکسپریمنٹل علم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور علم قابل قبول نہیں ہے. لیکن اسلام آتا ہے نہیں ٹھیک ہے،
ہمارے پاس علم تجربی بھی ہیں، علم حسی بھی ہیں، معتبر ہیں، ہم بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ علم عقلی بھی ہیں، علم وحیانی بھی ہے۔ جہاں ہمارے حس، جہاں ہماری عقل کام نہ آئے، وہاں ہمیں وحی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وحی کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا موقف مادی میٹریلزم کے مد مقابل میں، کہ میٹریلزم سوچ کے مد مقابل میں اسلام کیا کہتا ہے، یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ خلاصہ دیکھیں مادیت کا اگر خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو مادے برابر ہے دنیا کا، مادیت برابر ہے دنیا داری، اور مادہ پرستی برابر ہے دنیا دار۔ یعنی اگر کوئی مادیت اور مادہ پرست ہے تو خلاصہ اس کا ہدف و مقصد دنیا ہے، دنیا داری ہے اور دنیا دار ہے۔ جب انسان کا ہدف و مقصد صرف دنیا ہو جائے، لیکن اسلام نے آ کے کیا کہا کہ دنیا تو وسیلہ ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، اسے ہدف و مقصد مت سمجھو، تمہارے زندگی دنیا کے بعد والی زندگی ہدف و مقصد ہے، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا میٹریلزم نے مادی آرامش کے لیے تو بہترین وسائل فراہم کیے، معنوی آسودگی سے وہ لوگ محروم رہ گئے۔ چاند پر گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل کے انسان، لیکن زمین امن سے اور امان سے خالی نظر آ رہی ہے۔ جسم کے علاج کے لیے مختلف ٹیکنالوجی وجود میں لائے ہیں، لیکن روح کا کوئی علاج ان لوگوں نے نہیں سوچا ہے، اور پوری کائنات کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن انسانیت انہی کے سامنے دم توڑ رہی ہے۔ خدا پرستی کے سامنے ان لوگوں نے مادہ پرستی وجود میں لایا ہے، اور معاشرہ جو ہے جھوٹ، رشوت، دھوکہ اور فریب، لوٹ گھسوٹ، حقوق کی پامالی، ناموس کی عصمت داری، بچوں کے اغوا، یہ سب کے سب جو ہے مادہ پرستی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے۔ اور آج کل مادہ پرستی اس حد تک حاکم ہو گئی ہے کہ آج کل کے مادہ پرست ڈاکٹر علاج کے نام پر بیماروں کو لوٹتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کے ہیڈز تعلیم کے نام پر، مادہ پرست لوگ جو ہیں تعلیم کے نام پر اسٹوڈنٹس کے ماں باپ کو لوٹتے ہیں، تاجر لوگ جو ہیں تجارت کے نام پر مزدوروں کو لوٹتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ اخلاق سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا اچھا سمجھا جاتا تھا، آج وہ سب مذمت سمجھ میں آج اتنی مادہ پرستی حاکم ہے کہ ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کرنا بچہ مادی نقصان سمجھتا ہے، اور اس بنا پر آج کل کے دنیا میں بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو اولاد کے ہوتے ہوئے بے سہارا نظر آ رہے ہیں۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ میٹریلزم۔ لہٰذا میٹریلزم کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ خدا سے دوری۔ کیونکہ میٹر میں خدا ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں خدا چونکہ میٹر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، لہٰذا انسان خدا سے دور ہو جائے گا اگر انسان مادہ پرست بن جائے۔ دوسرا قرآن اور سنت سے دوری۔ انسان جب مادہ پرست بن جائے گا تو قرآن و سنت سے جو معنویات کی، اخلاقی اور میٹافزک باتیں جو ہمیں وحی سے، جو ہمیں خدا سے ملاتا ہے، وہی راستہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا، انسانیت کا استحصال ہو جائے گا۔ مادہ پرستی میں انسان کا معیار کیا ہے؟ مادہ ہے۔ جس کے پاس بنگلے ہوں، جس کے پاس گاڑی ہوں، جس کے پاس کوٹھی ہوں، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس خزانے ہوں، وہی انسان شمار ہوگا، لیکن جس کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہو وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ معاشرتی ناہمواری، معاشرے میں بالکل تعادل ختم ہو جائے گا۔ ہر وہ انسان جس کے پاس مال و دولت، امیر ہیں، رئیس ہیں، وہی زندگی بسر کرنے کے حق ہے معاشرے میں، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، غریب ہیں، وہ معاشرے میں زندگی کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ حالت ہے۔ اور آخری چیز جو ہے، جب معاشرے میں ایسی چیزیں آ جائے گی اور بری خصلتوں کا فروغ ہوگا، بری عادتوں کا فروغ ہوگا، آپ مال و دولت جمع کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ بولنے سے دولت جمع ہو رہی ہو، مال اور دولت اور کمائی ہو رہی ہو، تو آپ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، حسد کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مادیات اور میٹر اور دولت جھوٹ بولنے سے، رشوت کھانے سے آ رہی ہے تو آپ وہ کھائیں گے۔ اس بنا پر ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے خداوند قرآن میں صاف صاف لفظوں میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان لانے والو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں، خدا سے دور نہ کر دیں، تمہاری پراپرٹی، تمہارے بنگلے، تمہارے یہ کوٹھیاں تمہیں خدا سے دور نہ کر دیں۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب۔ تم لوگ اس دنیاوی زندگی کو ہدف مت سمجھنا، مقصد مت سمجھنا، بلکہ یہ تو کھیل کود اور تماشا کی زندگی ہے، یہ تو لہو و لعب ہے، اس کو مقصد مت سمجھنا۔ اس کے بعد فرماتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ کہیں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی تم
دھوکہ مت کھانا دنیاوی زندگی سے، کہیں یہ سمجھ کے مت بیٹھنا کہ دنیا ہی ابدی ہے، دنیا میں ہی ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ایسا مت سمجھنا، بلکہ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، یعنی جب انسان خدا سے دور ہو جائے، سنت سے دور ہو جائے، انسانیت سے دور ہو جائے، اخلاقی فضائل سے دور ہو جائے، تو اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ان سب کی وجہ کیا ہے؟ دنیا داری ہے، مادہ پرستی ہے۔ خدا ہم سب کو اس طرح کے مادہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ جب محسوسات پر ہماری بنا اور بنیاد ہو گئی علوم جدید کی، تو جو غیر محسوس چیزیں تھیں، عقائد، ہمارے جو معنویات اور وحی پر تھی، وہ سب کے سب وہ شیشہ جو ہے پاش پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ امید کرتے ہیں کہ یہ آج کے مختصر لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔